السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت باکرامت خوش و خرم رکھے۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ صحت ٹھیک ہے؟ میں اپنے ایک سفر میں تھا اور لمبے سفر میں تھا ماشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ہماری کتاب قاتل عمار کون، یہ ماشاءاللہ اپنی آب و تاب سے ہے۔ یہ بہترین انداز میں آپ اس کا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس کے کئی طبع جو ہے نا اس وقت چھپ چکے ہیں۔ یہ سارے کے سارے یہ دیکھیں، یہ ختم ہو چکے ہیں اور مزید کا آرڈر ابھی جا رہا ہے۔ اس کے لیے ساتھی کہہ رہے ہیں ہم نے کیسے لینی ہے، تو یہ کتاب آپ نے کیسے لینی ہے، پیج کے اوپر جائیں، اسی پیج پر جہاں سے لائیو چل رہا ہے مفتی عبدالواحد قریشی، آپ دیکھیں تو جو ہمارا آفیشیل پیج ہے تقریباً 2 ملین کے لگ بھگ ماشاءاللہ اس پہ افراد موجود ہیں، تو وہاں پر اس کا رابطہ نمبر اور سب کچھ وہاں لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ منگوا بھی سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ابھی بھی میں ایک تصنیفی کام میں تھا، تو یہ اس حوالے سے اب میں سفر میں تھا، لیکن کچھ بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ مجھے ابھی چند دوستوں نے کچھ باتیں بتائیں اور مجھے کہا کہ حضرت اساجی ذرا اس پر بات کر لیں۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حفظہ الرحمان، جو ملک پاکستان سمیت پوری دنیا میں بسنے والے اہل اسلام کی دل کی دھڑکن ہے، اور ماشاءاللہ وہ ایک زبردست دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس وقت ملت اسلامیہ ان کو اپنا قائد مانتی اور جانتی ہے۔ یعنی حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی شیخ الاسلام دامت برکاتہم سے لے کر پاکستان میں ایک عام درجے کا مدرس اور عالم اور مفتی دین بھی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک خراج تحسین پیش کرتا ہے اور بڑا سمجھتا ہے۔ حضرت مولانا کے الفاظ جچے تلے ہوتے ہیں، اور وہ بات جو فرماتے ہیں نا وہ حرف آخر ہوتی ہے۔ مولانا نے چند دن پہلے ڈمی بھی کسی کو کہا تھا کہ لوگوں نے مدرسوں کی ترتیب تو بنائی ہوئی ہے لیکن وہ ڈمی مدرسہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضرت مولانا نے انہیں خواجہ سرا تک کا بھی جملہ کہہ دیا تھا کہ مدہ سرا نہیں ہے، خواجہ سرا ہے۔ اس کے اوپر بڑی چڑ چڑی اور بڑی باتیں آئیں، تو ظاہری بات ہے بہت سے حضرات ایسے ہیں جو دین کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں، جامعہ کی شکل میں، داڑھی ٹوپی پگڑی کی شکل میں جب مدح سرائی کریں گے تو خواجہ سرائی بنے گی نا۔ یعنی ان کو نہ غلط قوانین نظر آئے، ملک میں غیر شرعی قانون سازی نظر آئے، بلکہ اس کے لیے وہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد سے خنزیر کے مسئلے سے استدلال کر کے اپنے مستدل کو خراب کریں، مکرہ کو مکرہ بنا دیں۔ اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، تو میں نے کہا ذرا میں آپ کو تعارف کرا دوں۔ رات حضرت قائد ملت اسلامیہ دامت برکاتہم نے راول پنڈی کے اندر 8 فروری کا جو جعلی الیکشن تھا ہمارے ہاں، 8 فروری 2024 کا قومی الیکشن جو سلیکٹڈ الیکشن تھا، ان کے معاملات پر حضرت مولانا نے جب دم پر پاؤں رکھا اور بڑے ٹکا کے رکھا اور اس میں بات فرمائی، اور اس پر سکیورٹی اداروں پر بھی سوال اٹھایا، حکومت پر بھی سوال اٹھایا، اور وہاں پر افغانستان کے راستے سے یہاں پر دہشت گردی کی بات پہ بھی ایک سنجیدہ ایک کوسچننگ مارک اوپر رکھا حضرت مولانا نے۔ تو اس پر کچھ ادھر ادھر کی باتیں تو شروع ہوئی، ڈمیوں کو خواہ مخواہ سے خارج پڑ گئی۔ کل ڈمیوں میں کہتے تھے بھی ہم تو کوئی مقام ہوتا ہے، اتنے خواجہ سرا تم بن گئے ہو، ڈمیوں تم جانو اور تمہارا اپنا وہ جامعہ جانے جس میں بیٹھ کے تم جو مرضی کر رہے ہیں۔ اب حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ ملک پاکستان میں ایک نام ہے، وہ ایک کوسچننگ مارک کر لیں حکومت کے لیے، اداروں کے لیے، باقیوں کے لیے۔ ڈمی ہو، تمہیں کس نے کہا تم درمیان میں آؤ؟ کسی نے کہا تھا کہ میں نام نہیں ہوگا تو کیا کروں گا، انہوں نے کہا تو جا اور مسجد کے جو ہے نا نعوذ باللہ محراب میں جا کے پیشاب کر دے، تو سب کہیں گے یہ تو وہی ہے جس نے مسجد میں پوٹی کی ہے۔ تو یہ جو ڈمی بیٹھے ہوئے ہیں نا اور خواجہ سرا، یہ اب آ گئے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان کے اوپر سوال کرنے کے لیے۔ بھائی شرم کرو، سرکاری ٹاؤٹو شرم کرو، اپنے دستار سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں پلو سے بوٹ کے پالش کرنے والوں شرم کرو۔ ہاں پتہ نہیں، میں حیران ہوں، نام کے ساتھ مفتی، داڑھی سفید، پگڑی، سر کے اوپر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ اوڑی ہوئی چادریں، وہ بھی کسی کی پہنائی ہوئی، اور ڈمی بیٹھ کے
نہیں 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 انار نہیں انار کی فلاں نہیں فلاں نہیں جی یہ نہیں وہ نہیں سردہ گرمے والی بات ہی تمہیں کھا گئی. مولانا سوال کہیں اور سے کرتے ہیں جواب تم دیتے ہو. کیا مطلب ہے؟ کیا بتا رہے ہو؟ کھلا کھلا بتاؤ کہ ہم ٹاؤٹ ہیں, کھلا کھلا بتاؤ کہ ہم ڈمی ہیں, پھر مانو, پھر کھل کے آؤ, پھر ہم کوسچننگ مارک چھوڑیں گے, سب پہ چھوڑیں گے. پر اس طرح میں ایک جملہ کہتا ہوں, مفتی عبد الرحیم صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہوں گے اپنی جگہ, لیکن جب مفتی عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں مدرسے والا ہوں اور مدرسے کی بات کو اٹھا کر وہ پھر سیاسی علماء کے لیے کہیں میں جملہ نہیں کہتا, ہمارے سیاسی اثر رسوخ آ جاتا ہے, تو پھر اب سیاسی اثر رسوخ والے بیان پر یہ ڈمی کیوں شروع ہو گئے ہیں مفتی صاحب؟ یہاں کیا وجہ ہے؟ یہاں کوئی لگام, کوئی نکیل, کوئی پٹا ڈھیلا آپ نے کیا یا سیدھا فرمایا؟ اب کہیں گے آپ نے اتنا جملہ کہہ دیا, بھی کیوں نہ کہوں. مفتی عبد الرحیم صاحب مدرسے کے نام پہ قائد ملت اسلامیہ کی مخالفت کریں, مفتی عبد الرحیم صاحب بورڈ کے نام پہ شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ کے مقابلے میں آئے اور کہیں کیا مفتی اب تک یہ عثمانی صاحب کا جملہ آج ہم سوچتے ہی نہیں ہے. سوچتے نہیں ہیں, آپ کو جو چیز ملتی ہے آپ وہی پڑھا کے سنا دیتے ہیں. حضرت تھوڑا سا گزارا نہ بھی کریں تو ملک غیر ملک میں اب تو سب کو تعارف ہو گیا ہے کہ مفتی عبد الرحیم صاحب جو بات فرما رہے ہیں وہ کن کے معاملات کی فرما رہے ہیں. حضرت مدرسے کی آڑ میں, بورڈ کی آڑ میں, یاد رکھیں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. یہ نیچے سے کمنٹ ہے, اللہ کے بندے آپ کچھ اخلاق سے بات کرو. یا کیا اخلاق سے بات کرو؟ ہمیں کہا کہ مدرسوں کے بارے میں انٹرفیئر ہوتے اس لیے مولانا سے ہم الگ ہو گئے, میں چپ ہو گیا, ہم خاموش ہو گئے. اب ڈمی کیوں اٹھے؟ اب ان کو کس نے کہا پٹا لے کر آئے؟ ابھی آپ کے دم پر پاؤں ہیں تو پھر آپ جو ہے نا رونے لگ گئے. اخلاق انہیں سکھائیں. انہیں کیا سر پہ سفید پگڑی رکھ کے, اوپر سے داڑھی اور اوپر سے چادر رکھ کے, نیچے سے ٹھوڑی پہ داڑھی رکھ کے, پگڑی کے ساتھ جامعۃ الرشید کے نام پر, مدرسہ بورڈ کے نام پر ٹاؤٹی بند کرو. ٹاؤٹی بند نہیں کرو گے اس طرح کا جواب آئے گا, روتے رہو. زبردست. یہ کسی ساتھی نے بہت اچھا کمنٹ کیا, مفتی صاحب وہ اپنے آپ کو جنرل اور کرنل کہتے نہیں ہو بابا, وہ کرنل جنرل کی بدنامی کا سبب ہے. میں تو حیران ہوں, کرنل جنرل جو ہوتے ہیں وہ تو ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں, ان کے لیے دلیل لانی تھی ان کو تو کوئی اچھی سی دلیل لاتے. یہ ان کے لیے دلیل لے کر آ رہے ہیں خنزیر والی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کمال نہیں ہو گیا یار؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. ہاں, یہ کرنل جنرل کی بھی بےزتی کرا رہے ہیں. ان کے کچھ حفظ کا خیال کیا ہوتا, ان کے کچھ عہدے کا خیال کیا ہوتا, چلو قانون سازی کی اسمبلی نے, قومی اسمبلی کو رگڑا ہوتا. انہیں کہتے کہ تم نے غلط آئین سازی کی ہے, کسی کے کہنے پہ کی یا نہیں کی وہ تو بعد رہے گی بعد میں. لیکن اس طرح کی بات, حیرانگی کا معاملہ ہے. ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب. کچھ بھی ہو جائے اس وقت دنیا آپ کا چہرہ پہچان چکی ہے. دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب مفتی ہیں جامعۃ الرشید کے محتمی میں, اور یہ مستقل مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی محنت کو, جمعیت علماء اسلام کی محنت کو, شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی محنت پر بڑے میٹھائی کے انداز میں, سویٹلی اسٹائل میں اور بڑے پیار کے انداز میں پانی پھیرنے کے ڈیوٹی پر فائز ہیں. یہ کھلی کھلی بات ہے. کچھ بھی ہو معاملہ واضح ہو گیا. کہتے تقی صاحب نے بھی بیان کیا ہے, آپ تو صرف ایک شخصیت تک رہ گئے. آؤ بیٹا میں رگڑوں پھر تمہیں یاد رکھنا. تقی صاحب نے کیا بیان کیا؟ ٹھیک کیا, ملک و قوم کی حفاظت کے لیے بات کی ہے. ہم حضرت تقی صاحب کے قدم بقدم ساتھ ہیں. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہے, ملک و قوم کی حفاظت کے لیے بات کی, ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کوئی کہہ رہا ہے اس کو افغانستان سے بھگا, تو چھوڑ یار, افغانستان کا معاملہ جانے اور وہ جانے. لیکن یہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں مفتی عبد الرحیم صاحب ایک مفتی کے نام سے, ایک جامعۃ الرشید کے نام سے, ایک سرکاری بورڈ کے نام سے آ کر, یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کسی کو ڈال کر مولانا کے معاملے میں راستے میں روڑا اٹکائیں گے. ہم نہیں بتائیں گے دارالعلوم دیوبند کو یہ کون ہے, ہم نہیں سمجھائیں گے دنیا کو یہ کون ہے, ہم نہیں بتائیں گے دنیا کے لوگوں کو یہ کن کی ڈیوٹی پر ہے. کچھ بھی ہو جائے, اگر اس طرح جمعیت علماء اسلام کے راستے میں آپ آؤ گے, میں ٹکا کے جواب دوں. یہ بھی میں نے بھی طے کیا ہے, ہم نے چھوڑنا ووڑنا کچھ نہیں ہے. کل سے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے, میں نے کہا دیکھو مولانا فضل الرحمان جو جملہ کہتے ہیں نا, یہ اپنے عمل سے اس جملے پر مہر لگا دیتے کہ واقعی ہم ٹاؤٹ ہیں, واقعی ہم ڈمی ہیں. بھائی ڈمیوں کی تعارف کرائیں گے, کھل کے بتائیں گے,
دنیا کو سمجھائیں گے کہ یہ چادر ٹوپی پگڑی داڑھی کی آڑ میں کس طرح چادر ٹوپی پگڑی والوں کے مقابلے میں آیا. مفتی صاحب غصے میں لگ رہے ہیں, وہ تو گپ شپ لگا رہے ہیں. میں کہاں سے غصے میں ہوں بھائی؟ آؤ ذرا نبض چیک کر لو, میں تو بالکل ٹھیک بیٹھا ہوں. چلو شاید یہ ہاتھ کا اشارہ آپ کو برا لگے, صحیح ہاتھ کا اشارہ بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے چیک کر لو, میں تو بہت ٹھنڈا بیٹھا ہوں. سفر میں